بچے کا نام پیدائش کے فوری بعد اور 7ویں دن تک رکھنا سنت ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان اور حاکم نے المستدرک میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ اجمعین کا عقیقہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن کیا۔ اسی دن ان کے نام رکھے اور ان دونوں کے سروں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے یعنی ان کے بال مونڈنے کا حکم فرمایا۔ مستحسن ترین بات یہ ہے کہ والدین باہمی مشاورت سے نومولود بچے کا نام رکھیں، لیکن اگر نام کی ناپسندیدگی کی وجہ سے دونوں میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں باپ کا حق مقدم ہے۔ آج کل ناموں کے سلسلے میں بہت زیادہ افراط و تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض والدین لاپرواہی کرتے ہیں اور نام رکھتے وقت معنوی لحاظ نہیں رکھتے، حالانکہ اسلامی تعلیمات میں بچوں کے نام رکھنے کے سلسلے میں بھی واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے۔ ان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں والدین اپنے بچے کا بہتر سے بہترین نام رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اچھے یا برے نام بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے کا نام رکھتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اہل دین کے ناموں سے ماخوذ نام رکھے جائیں، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام اور سلف صالحین کے نام، اور اس میں نیت ان کی محبت اور ان کے ناموں کا احیاء ہو۔ احمد بن حنبل نے المسند میں اور ابو داؤد السنن نے کتاب الادب میں حضرت ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اور سب سے سچے نام حارث یعنی کھیتی باڑی کرنے والا اور حمام یعنی متحرک ہیں، جبکہ سب سے برے نام حرب جنگجو اور مرہ کڑوا ہیں، یعنی ایسے نام رکھنے سے پرہیز کیا جائے جن کے مفہوم میں اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ بچے کا نام معنوی اعتبار سے خوبصورت اور بامعنی ہو، کیونکہ نام انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ دارمی نے السنن میں اور ابن حبان نے الصحیح میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپ کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اور اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھا کرو۔ تیسرا، نام ایسا ہو کہ نام زبان پر ہلکا اور اس کی ادائیگی بہت آسان ہونی چاہیے۔ بچے کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رکھنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو بچے کے نام کا جزو بنانا بہت ہی مستحسن ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ صرف محبت کی علامت ہے بلکہ باعث خیر و برکت بھی ہے۔ ابن بکیر نے فضائل التسمیہ بأحمدی و محمد میں اور مناوی نے فیض القدیر اور اجلونی نے کشف الخفا میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح بزار نے المسند میں اور سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم اپنے کسی بچے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو اور نہ ہی کسی شے سے محروم کرو، کیونکہ یہ اسم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس ہے کہ جب بچے کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر رکھا جائے تو اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اسی طرح ہندی نے کنز الایمال اور ملا علی قاری نے مرفت المفاتیح میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے کسی بچے کا نام محمد رکھو تو میری نسبت سے اس کی تکریم کرو، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑو اور اس کے چہرے کو برا نہ کہو۔ بچے کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کے طور پر بھی رکھا جا سکتا ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت کو بطور نام استعمال کرنے کی ممانعت تھی۔ ابو داؤد نے السنن کتاب الادب میں اور بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام اور کنیت آپ کے نام اور کنیت پر رکھ لوں؟ تو ان کے سوال کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں رکھ لینا۔